بڑے خوش قسمت نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں جنہوں نے اس رمضان میں اللہ کو راضی کر لیا، اور جس نے جو قرآن کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اللہ نے جو قرآن میں روزے فرض کیے ہیں اور اس کا مقصد بھی بتایا ہے لعلکم تتقون، سب سے خوش قسمت آدمی ہے جو متقی بن گیا ہے، جس نے اللہ کو راضی کیا ہے، جس کے دل میں یہ استحضار ہو گیا ہے کوئی مجھے دیکھنے والا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، 5 وقت کا نمازی بن گیا ہے، نرم مزاج بن گیا ہے، سخاوت کی عادت آ گئی ہے، غصے کو برداشت کرنا سیکھ گیا ہے، شہوتوں سے رک گیا ہے۔ دیکھیں روٹی حلال ہے، روزے میں حلال چیز بھی بندے کے لیے حرام ہوتی ہے۔ جو بندہ روزہ رکھ کے حلال چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے، لعلکم تتقون کا مقصد یہی ہے، اللہ چاہتے یہی ہیں، جو روزے کے علاوہ ہیں، جو چیزیں حرام ہیں، کسی کا حق کھانا حرام ہے، کسی کی غیبت کرنا حرام ہے، بہنوں کا حق کھانا حرام ہے، دوسروں کو ستانا حرام ہے، رشوت لینا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، تو روزے کے علاوہ جو یہ سب چیزیں چھوڑ دے گا اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، وہی متقی ہے۔ جو 5 وقت کا نمازی بن گیا وہی متقی ہے، اور یہی روزے رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے جو اللہ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا ہے کہ روزے اس لیے ایمان والوں پہ فرض ہیں کہ متقی بن جائیں، اللہ کو پہچاننے والے بن جائیں۔ اب رمضان المبارک اپنے بہاریں لے کر جا رہا ہے، آگے شوال کا مہینہ آ رہا ہے، پھر ایک سال ہے، ایک گھڑیاں ہیں، وقت ہے، انتظار ہے، پھر جا کے سال کے بعد دوبارہ رمضان آئے گا۔ ہم سے کتنے لوگ پہلے گزرے ہیں، بزرگ گزرے ہیں، انبیاء گزرے ہیں، جنہوں نے اپنی شریعت کی اتباع کی، اور جس نے بھی شریعت کی اتباع کی، شریعت جو اس وقت کے نبی کی شریعت تھی، وہ کامیاب ہو گیا ہے، وہ فلاح پا گیا ہے۔ ہم میں سے بھی جو لوگ ہیں جو شریعت پہ چلیں گے وہیں فلاح پائیں گے، اس کے علاوہ کوئی فلاح نہیں۔ کوئی یہ نہ سوچے میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب میں شراب پیوں، میں زنا کروں، میں رشتہ داروں کے ساتھ زیادتی کروں، کسی کا حق کھاؤں، کسی سے دھوکہ کروں، رشتہ داروں سے رشتہ داری توڑوں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میری بخشش کا پروانہ میرے ہاتھ میں ہے، جیسے مروں گا فرشتے آئیں گے، تشت لے کے آئیں گے اور میرے روح کو خوبصورت کپڑے میں لپیٹ کر اللہ کے دربار پیش کر دیں گے، اور اللہ کے ہمیں ویلکم کریں گے، خوش آمدید کہیں گے۔ نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مقصد یہی ہے، صرف اللہ ہے، اسی کی بات ماننی ہے، جو اللہ نے کہہ دیا، جو اللہ نے سمجھا دیا، جو اللہ کا فرمان ہے اسی کو ماننا ہے، اسی میں میری کامیابی ہے۔ اور محمد رسول اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بات ماننے کا طریقہ محمد رسول اللہ ہے، محمد رسول اللہ کے طریقے پہ اللہ کی بات ماننی ہے، نہ کہ کسی فرقہ پرست مولوی کی بات مان کے، نہ کسی پیر کی مان کے، نہ اپنے نفس کے مطابق۔ یعنی محمد رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ فرض نماز ہے، آذان ہو رہی ہے، اب بندہ نماز چھوڑ کے قرآن پڑھے، نیکی کا کام تو کر رہا ہے لیکن محمد رسول اللہ کا طریقہ نہیں اپنا رہا، تو اس کا قرآن پڑھنا اس کو فائدے نہیں دے گا۔ کیوں؟ ابھی فرض نماز کا وقت ہے، فرض پڑھے گا، کیونکہ اللہ نے محمد رسول اللہ کو بھیجا اس لیے ہے کہ جاؤ لوگوں کو بتاؤ کہ مجھے راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم دعویٰ کرتے ہو اللہ سے محبت کا تو اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ سلیقہ محمد رسول اللہ کی غلامی ہے۔ جیسے رسول اللہ نے زندگی گزاری ویسے گزارو گے تم پھر اپنے دعوے میں سچے ہو، پھر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیسے پہچانیں گے، کیسے دیکھیں گے؟
ہم رسول اللہ کی زندگی پہچانے کے لیے ہم نیک صلحاء لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، مسجد کے ماحول میں آئیں گے، جمعے کے بیانات سنیں گے۔ آج کل ہر کوئی مصروف ہے، جس طرح پہلے اجتماع ہوتے تھے، مجلسیں ہوتی تھی، تقریبات ہوتے تھے، آج کل وہ ماحول نہیں رہا۔ ایک ہفتے میں صرف جمعے کا دن ہے یا عیدین کے دن ہوتے ہیں، اس وقت اگر لوگ جڑنا شروع ہو جائے یا کسی جنازے پہ کوئی بیان کرا لیتا ہے یا قول خوانی ہے، خیرات ہے، اس وقت بیان کرا لیتا ہے۔ آج کل لوگوں کے پاس دین سیکھنے کا وقت نہیں ہے، ہفتے میں صرف ایک مرتبہ جمعہ والے دن وہ وقت پہ مسجد پہنچ جائیں، کچھ نہ کچھ تو دین سیکھ لیں گے، کچھ نہ کچھ آ کے دو جہاں رحمت للعالمین کی باتیں سیکھ لیں گے۔